السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ نکاح حلالہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، نکاح حلالہ تو یہی ہے جیسے لوگوں نے آج کل ایک شکل بنائی ہوئی ہے جو بڑا رائج ہے آج کل، کہ حلالہ یہ ہے کہ 3 طلاق ہوتی ہیں اور 3 طلاق کے بعد وہ شوہر پہ تو حرام ہے بیوی، اب بیوی کسی اور جگہ شادی کر کے تو رات کے بعد پھر طلاق لے کے، یہ طریقہ جو ہے یہ حلالہ ہے، یہ حرام ہے، یہ زنا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس کو زنا شمار کرتے تھے، اور حضرت عمر نے بھی اس پہ قانون بنایا کوئی اس طرح کرے گا تو اس پہ زنا کا حکم لگے گا، جیسے کہ زنا میں کسی کو سنسار کیا جاتا ہے تو ان کا بھی یہی مسئلہ ہوگا، حد لگے گی ان کے اوپر اگر کوئی ایسا کرے تو یہ زنا نکاح تو ہوتا ہے کوئی بندہ ہمیشہ زندگی بسانے کے لیے شادی کرتا ہے یا گھر بسانے کے لیے شادی کرتا ہے، وہ نکاح ہوتا ہے، پھر شوہر فوت ہو جائے یا انبن ہو جائے تو پھر اتفاقاً طلاق ہو پھر آ سکتی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ پہلے تو بعض کا 3 طلاقوں کا جو مسئلہ بنایا جاتا ہے یہ 3 ہوتی نہیں ہیں، ایک ہی دفعہ 3 کہہ کے حلالے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، 3 ہوتی ہیں الگ الگ مرحلے میں، پہلے طلاق دی، رجوع کیا، پھر طلاق دی کچھ عرصے بعد، پھر رجوع کر لیا یا نیا نکاح کر لیا، پھر طلاق دی، یعنی کہ الگ الگ مرحلوں میں الگ الگ ٹائم پہ پھر دیکھا جاتا ہے جی 3 طلاقیں ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی ٹائم پہ کہہ دیا، اختلافی مسئلہ اس میں، برحال بہتر یہی ہے کہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اگر کوئی ایسا کر بھی لے تو وہ نکاح جو ہے نا وہ اس پہ حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی کسی کو حلال کرنے کے لیے کوئی دوسرا بندہ آگے اس شادی کر کے طلاق دے دے تاکہ پچھلے شوہر کے پاس چلی جائے تو اس طرح بھی اگر کوئی دوسرا نیت کر کے بھی آ جائے گا پھر بھی یہ حلال نہیں ہے۔ اس شرط کے ساتھ نکاح کرنا طلاق کے لیے تو پھر وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، اگر طلاق کی نیت پہ اس سے آپ نکاح کر رہے ہیں اس شرط کے ساتھ، نکاح وہی ویلڈ ہے جو زندگی بسر کرنے کے لیے ہو۔ تو اس طرح علماء کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو یہ علم دیں، صحیح طریقہ بتائیں طلاق کا، خلا کا، تاکہ لوگ اس برائی سے بچ سکیں۔ صحیح جو کتاب و سنت میں بات ہے وہ علماء کو چاہیے ان لوگوں کو بتائی جائے۔